جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سکر کے لیے پیما کانفرنس پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کی سندھ کنونشن میں لیکچر کے لیے اور جا رہے ہیں. ابھی ایئرپورٹ پہ تھے, پھر سکر پہنچنا ہے, تو لکیلی مجھے جو ہے نا ذیشان مل گئے. السلام علیکم. ذیشان پیتھولوجسٹ ہیں. میں نے کہ موقع کا فائدہ اٹھاؤں. ہم آپس میں بھی ڈسکس کر رہے تھے, بہت کامن ہے خون کی کمی. خون کی کمی سے مراد ہماری یہ ہے کہ ہیموگلوبن کی کمی. بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا ہیموگلوبن کم ہے. تو عام حالات میں ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ بس کچھ آئرن کی گولیاں دے دیں اور بس اس پہ چل لیا اور سوچ لیا کہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا. ذیشان اس حوالے سے بتائیں, خون کی کمی کے حوالے سے علامتیں, کمی آئے تو کیا کرنا چاہیے آگے, اور پھر اس کی باقی چیزیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فواد. ایک تو میں ڈاکٹر فواد کا بہت شکریہ ادا کروں گا. اور ڈاکٹر فواد کارڈیالوجسٹ ہونے کے علاوہ ہماری میڈیکل فیلڈ کے سیلیبریٹی ہیں, صرف وہ ڈاکٹر نہیں ہے فواد بھائی. تو ہم لوگ ایسی گفتگو کر رہے تھے پرائمری ہیلتھ کیئر پہ, تو ڈاکٹر فواد سے انیمیا پہ بات ہونے لگی. تو میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ ابھی تک ہم ایک طرف تو بڑے بڑے ٹرشری کیئر ہاسپٹلس بھی بنا رہے ہیں اور ٹرانسپلانٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن شہر کے بیچوں بیچ ابھی بھی میں جب کلینک کر رہا ہوتا ہوں تو وہاں پر ابھی بھی انیمیا کے جو کیسز ہیں نا, ہم آئرن ڈیفیشنسی, میگلوبلاسٹک انیمیا, ان چیزوں سے ابھی تک اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. اور اتنے بڑے شہر, ملک کے سب سے بڑے شہر میں, اور اس کے فیلڈ ایریا, نازم آباد, اس طرح کے ایریاز میں ہمیں روز یعنی خون کی کمی کی ایسی وجوہات نظر آ رہی ہوتی ہیں جو قابل علاج ہوتی ہیں, تھوڑے سے ٹیسٹ سے واضح کی جا سکتی ہیں, لیکن ان خون کم کے ساتھ بندہ چل رہا ہوتا ہے مزے سے, بالکل چل رہا ہوتا ہے. اور بعض اوقات ڈاکٹر فواد وہ آتے ہیں, اور جس میں خواتین آئرن ڈیفیشنسی کے ساتھ آتی ہیں, جب وہ 4-5 ہیموگلوبن بتاتے ہیں تو ہمیں بعض اوقات رپورٹ پہ شک ہونے لگتا ہے. ہم کراس چیک کرتے ہیں بالکل, اور وہ چل رہی ہوتی ہے. پھر ان سے تو بلوانا پڑتا ہے کہ بھئی آپ جب سیڑھیاں وغیرہ چڑھتی ہیں, تو وہ بتاتے ہیں کہ ہاں اس وقت سانس پھولتی ہے اور بیچاری گھر کے کام کر رہی ہوتی ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ابھی تک فزیشین آئرن, وہ بھی اورل ظاہر دینے کے عادی ہیں, اور وہ منع نہیں ہے, اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے, لیکن آئرن کی کمپلائنس کا ایک ایشو ہے. وہ 4-5 دن کھائے گا, اس کو چلن ہوگی. خون کی کمی آئی اگر آپ کی رپورٹ میں, تو اس میں پہلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے, کیا چیک کیا جائے مزید چیزیں؟ ایک تو خون کی اپنی تصویر کچھ آئیڈیا دے دیتی ہے. اچھا, موسٹ کامن اگر پاکستان میں دیکھیں نا ڈاکٹر فواد, تو جیسے ہی ہمارے پاس سی بی سی آتا ہے تو تھوڑی سی اگر فزیشین کو, جیسے میرا یہ لیکچر بھی سی بی سی پہ ہی اتفاق سے, میں جو سکر کانفرنس میں جا رہا ہوں, تو وہ سی بی سی آپ کو سمجھ لیں 70-80% بتا دے گا اگر سی بی سی پڑھنا آتا ہے کہ اس کو خون کی کمی کس وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. اور موسٹ کامن اس کا جو ایم سی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ مائکروسٹک انیمیا, موسٹ کامن اس کی مختلف شکلوں کی انڈیسز آ رہی ہوتی ہیں, عام آدمی بھی دیکھ سکتا ہے, لیکن ڈاکٹر کو تو ضرور اس پہ دیکھنا چاہیے کہ ڈائریکشن کس جانب ہے. اور اگر ہمارے کیا کامن بن گیا ہے کہ تھوڑی کمی ہے تو آئرن دے دو, اور بہت زیادہ کمی ہے تو بس خون لگا دو, یہ کام ختم ہو گیا. اور یہ بڑا مسئلہ ہے خون لگانے کا. اور لوگ آتے ہیں کہ ہم 5-6 مہینے بعد نا ایک خون کی بوتل لگا لیتے ہیں. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وہ کوئی محلے میں کسی نے ایڈوائز کیا کہ خون لگا لیتے ہیں. اور جیسا آپ نے کہا نا کہ موسٹ کامن تو یہی کازز ہیں, آئرن ڈیفیشنسی, اچھا میگلوبلاسٹک کا مجھے اندازہ, ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, ہم گوشت کھانے والے لوگ ہیں, ہمیں اندازہ نہیں ہے لوگوں کو. میں نے جب کو بلوایا کہ اتنا میگلوبلاسٹک انیمیا کیوں آ رہا ہے, ہم کہہ دیتے ہیں گوشت کھایا کریں, وہ بیچارے خاموش رہتے تھے. جب میں نے ان سے تھوڑا سا قبلوانا لوگوں سے شروع کیا, تو کوئی بول رہا ہے 15 دن میں ایک دفعہ, اور کوئی بول رہا ہے مہینے میں ایک دفعہ. فریکوینسی نہیں رہی ہے لوگوں کی گوشت کھانے. تو اور سورسز آئرن کے کیا ہو سکتے ہیں پھر, کیا کیا چیزیں غذا میں شامل ہیں تاکہ خون کی کمی نہ ہو؟ بالکل. ایک تو ہم پھر لوگوں سے کہتے ہیں ڈاکٹر فواد کے مطلب بیج ہے یا ہرے پتوں والی سبزیاں ہیں یا ہم سیب ہے, لیکن میں ایک چیز واضح طور پہ سب ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ہو کے گوشت مہنگا ہے, لیکن ریڈ میٹ, ایک بوٹی بھی جو ہے نا, یعنی کہ جو میٹ کا آئرن ہے اس کی کوالٹی, اس کی کوانٹٹی, وہ سبزی اور یہ مقابلہ حساب کتاب رکھ لیں کہ تھوڑا بہت جائے, پھر مجبوری ہوتی ہے تو ہم اس کو ریپلیس کرتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ ڈاکٹر لکھ کے عموماً آئرن کی ٹیپ, آئرن کی میجورٹی آف دا پریپریشن جو اورل ہوتی ہے نا, وہ 5-6 دن کھاتا ہے اور اس کو کھانی 6 مہینے, وہ برداشت نہیں ہو پاتا. میگلوبلاسٹک انیمیا میں بھی مسئلہ یہ ہے, اب وہ تھوڑا سا حل ہو گیا ہے مسئلہ کہ اب
मेगलोब्लास्टिक की मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो एब्जॉर्प्शन सही नहीं होती है, तो ओरल टैबलेट भी इतना काम नहीं कर रही नहीं होती, कर रही है। तो वो आपको इंजेक्टेबल देना पड़ता है। आयरन के तो बहुत अच्छे इंजेक्शंस आ गए जो डॉक्टरों को भी पता होने चाहिए, ताकि 2 से 3 महीने में एक मरतबा लगा दिया तो उसका काम, और फिर बाद में फिर ग़िज़ा ऐसी बता दी कि वो, और हमारे दिल के मरीज़ों में बल्कि बहुत से लोग तो ओपीडी में आ रहे होते हैं जिनको दिल का मसला नहीं होता, प्योरली खून की कमी। यंग ख़वातीन, मिडिल एज ख़वातीन, खून की कमी की वजह से धड़कन, सांस, यानी बड़ी एक कॉमन अलामतें हैं जिनकी वजह बहुत ही यानी सिंपली है कि ट्रीट कर लें, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रख लें, और बहुत ज़्यादा कमी आयरन की तो दवा ले लें इस अंदाज से। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, एक हम डिस्कस कर रहे थे ज़ीशान से, कि खून के हवाले से डॉक्टरों के लिए भी और आपके लिए भी, कि खून की कमी को खून से नहीं पूरा किया जा सकता, वजह ढूंढी जाती है, वजह के मुताबिक फिर उस वजह को ग़िज़ा के ज़रिए से भी और दवा के ज़रिए से भी जहाँ तक दूर किया जा सके और वो किया जा सकता है। और कोई लास्ट बात? बिल्कुल ठीक बताया डॉक्टर फवाद ने। और आखिरी बात डॉक्टर फवाद ने बहुत इंपॉर्टेंट कही कि अब बहुत अच्छी प्रिपरेशन और रिएक्शन फ्री आईवी प्रिपरेशन मौजूद है। सही। आप किसी सीनियर से या स्पेशलिस्ट से पूछ भी सकता है, आप फिजिशियन, आप अगर कंप्लाइंट नहीं है, आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, 1 से 2 डोजेज़ में आप बड़े आराम से उसकी वो नीड पूरी कर देते हैं आयरन की, और फिर उसको आप डाइटरी एडवाइस थोड़ा सा काउंसल करें कि कैसे बेहतर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी कनेक्ट रहने